شوکت یوسف وفاق کے پاس حالات جو بھی ہوں افواج کے پاس کس کے علاوہ ملک کے اندر اگر ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ ایک سیاسی جماعت ورسز فوج یہ والی کیفیت ہو تو وہ ایک اچھی کیفیت نہیں ہوتی. آپ کی سیاسی جماعت کے لیے بھی نہیں اچھی ہوتی, پاکستان کے لیے بھی نہیں اچھی ہوتی. تو آپ کو اس سچویشن سے بچنا چاہیے. میں اس چیز کا حامی نہیں ہوں کہ آپ فوج اور آپ آمنے سامنے نظر آئیں, یہ کسی بھی کوئی بھی پیرامیٹرز آپ اس کے طے کر لیں, لیکن یہ کنفرنٹیشن والی جو بھی پکچر ہمارے سامنے آئے گی وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہو سکتی. تو وہ مسٹ اوائڈ دس سچویشن. پالیٹکس بھی اسی سے آگے بڑھے گی اور جمہوریت بھی اسی سے توانا ہوگی. تو آپ کو یہ اس کے اوپر کوئی لاہ عمل اپنانا چاہیے, اس میں یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ آپ فوج کے سامنے کھڑے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی, بالکل آپ نے صحیح کہا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت پی ایم ایل این کا جو بیانیہ تھا نا وہ تو پٹ چکا ہے. اب یہ ٹی وی پہ آ کے یک طرفہ بیانیہ بیان کرتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا یہ تو ملک دشمن ہے, یہ تو جو ہے یہ تو فوج دشمن ہے. یہ بھائی نا ہم نے فوج کی مخالفت کی آج تک. جو باتیں آپ کرتے تھے, نواز شریف صاحب کرتے تھے اور جنرلوں کے خلاف, میرے پاس ابھی بھی اس ویڈیو میرے پاس آج بھی ویڈیو موجود ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جرنیل ہے ایسا کر, یہ جرنیل کون ہوتے ہیں, فوج نہیں ہوتی ہے. تو باتیں تو آپ نے بھی کی ہیں, لیکن آج آپ کو یہ باتیں اس لیے بری لگ رہی ہیں کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے بٹھایا ہوا ہے, اقتدار دلایا ہے. تو آپ صبح شام ایک دن میں 4-5 پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں. آپ اپنے ملک کو تو دیکھیں پہلے. آپ نے بالکل صحیح کہا, اس وقت ملک کے جو حالات ہیں وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے. آپ صرف اور صرف اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ جب آپ کو IMF کے قرضہ مل گیا. 40,000 ارب کا قرضہ چڑھنے لگا ہے ہمارے اوپر صرف 4 سالوں میں, اور اس میں سے 5,300 ارب کی کرپشن ہو گئی ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے بڑا تیر مارا ہے, ہم نے بم بہت اچھے ہیں. تو دیکھیں ملک تو آپ سے چل ہی نہیں رہا ہے, اور آپ الٹے جو ہے نا اس یا تو اپنی وہ کیا کہتے ہیں جو آپ کے پاس کوئی بیانیہ ہے نہیں, اس لیے آپ ایسا کر رہے ہیں کہ جی کسی پارٹی کو دباتے رہو تو کتنا دباؤ گے. اب دیکھیں نا کل جو واقعہ ہوا ہے وہ انتہائی افسوسناک, جو ہیومن رائٹس کا ڈے تھا, اور ہیومن رائٹس کا ڈے ہم کس طرح ہم منا رہے ہیں کہ ہم نے بوڑھی خواتین کے اوپر ہم نے واٹر کینن کا یوز کیا, اور جس طریقے سے ان کا قصور کیا تھا کہ وہ بھائی سے ملاقات کی اجازت مانگ رہے تھے, اپنا حق مانگ رہے تھے. اور یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو انتشاری ہے. تو مجھے بتائیں کہ اس رات کو کیا انتشار کیا تھا, کیا انتشار, کوئی گملہ توڑا تھا انہوں نے, کوئی اٹھ کے کوئی احتجاج کر رہے تھے, آرام سے بیٹھے تھے نا, اپنا حق مانگ رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پی ایم ایل شوکت صاحب, لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف سڑک کے اوپر جتنا پالیٹکس کر سکتی تھی آپ نے اس سے 100 گنا زیادہ اس طاقت کو استعمال کر لیا, اور اب وہ ٹائم آ گیا ہے شاید آپ کو بات چیت والا جو چیپٹر ہے نا تمام کے ساتھ وہ کھولنا چاہیے. وہ نواز شریف چور ہے, زرداری چور ہے, فوج صرف ہمیں وہ چیف بلائے گا تو بات کریں گے, اس طرح کام آگے نہیں چلنے والا. آپ کو ساروں کے ساتھ بات چیت کر کے دروازے کھلوانے پڑیں گے. دروازے بند ہو چکے ہیں آپ کے اوپر. دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی سپیس تو ملے نا. سیاست کرنے کا پی ٹی آئی کو کیا سپیس مل رہا ہے؟ سپیس آپ کو کریٹ کرنی پڑے گی. آپ ابھی سپیس کریٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. ہم تو دیکھیں ہم آپ کی مطلب پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے جو ٹویٹس ہوئی ہیں ابھی ریسنٹ, جو جتنی ٹینشن ہے, تناؤ ہے, اس کے اندر ان ٹویٹس نے رول ادا کیا ہے, تو آپ کو وہ ٹویٹس اوائڈ کرنی چاہیے تھی. دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ بیرسٹر گور اس وقت چیئرمین ہے. اگر یہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپوزیشن کو انگیج کرے, ان سے بات چیت کرے, کوئی اچھا ماحول بنائے. بیرسٹر گور جیسا صبر تحمل والا انسان مجھے تو آج تک نظر نہیں آیا. سیاست میں بھی کافی عرصے سے کر رہا ہوں, لیکن وہ جس صبر تحمل سے بات کر رہا ہے, بار بار کہہ رہا ہے کہ جی اس نہج پہ بات نہ پہنچائے جہاں سے پوائنٹ آف نو ریٹرن ہو. بہتر تو یہ ہے نا کہ اس کو تو انگیج کر لیتے ہیں نا یہ لوگ. یہ تو بالکل انہوں نے تو قسم کھائی ہے کہ جی ہم نے ہر صورت میں یہی لاہ عمل اپنانا ہے. تو اس لاہ عمل سے تو یہ ملک کو آگے نہیں لے جا سکتے.